ہاں جی بالکل ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلم بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں 12 نیوز بکھر۔ آج بات کریں گے کاٹن کی فصل کی کاشت کی۔ ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد امان جہاں عوام کی خوشحالی کے لیے مختلف جو ہے وہ مسائل لوگوں کے حل کر رہے ہیں، وہیں کسانوں کی خوشحالی کے لیے بھی بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ اس سے قبل پچھلے سال بھی جو سفید سونا کاٹن کی فصل ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ 100% حاصل کیا گیا تھا۔ میرے ساتھ ڈپٹی کمشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد امان صاحب موجود ہیں جنہوں نے خود ہل چلا کر آج اس کاٹن کی فصل کی بجائی کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ ان سے جان لیں گے کہ کتنے رقبے کا پہ بکھر میں جو ہے وہ کاٹن کی فصل کاشت کی جائے گی، کون سی ورائٹی جو ہے وہ اس علاقے کے لیے اچھی ہے مزید، تاکہ آپ بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور ڈاکٹر امیر حسین بھی موجود ہیں، باقی افسران بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ بات سن کر اس سے استفادہ حاصل کریں، تاکہ آپ کی فصل جو ہے بہتر سے بہتر آپ اس کی پیداوار حاصل کر سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کو ماشاءاللہ بڑا آپ نے اچھا خود ٹریکٹر چلا کر آج بجائی کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ کتنے رقبے پر یہ کاٹن کی فصل کاشت کی جائے گی؟ آپ کا ماشاءاللہ ویسے بھی یہ شعبہ بھی یہی ہے، تو کیا کہیں گے سر، کون سی لوگوں کو ورائٹی جو ہے وہ کاشت کرنی چاہیے، احتیاطی تدبیر کون سی اپنانی چاہیے، تاکہ پہلے جو آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے پنجاب میں بکھر پہلی پوزیشن بکھر لے چکا ہے، تو اس سال بھی اس کی پوزیشن یہی رہے؟ بلوچ صاحب بہت شکریہ۔ میرا پروفیشن تو یہ نہیں ہے، پروفیشن تو میرا ایڈمنسٹریشن ہے، لیکن میں ظاہر ایک کسان کا، ایک گروہر کا بیٹا ہوں اور اب خود زمیندارہ کرتا ہوں، تو ساتھ یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ میرا کسی حد تک تو یہ پروفیشن بھی ہے، اور یہ میں ساتھ والے ضلع کا ہوں، پہلے ہمارا ضلع بھی ایک تھا، ابھی بھی میں زمیندار اپنا خود ہی کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے آج ہمارے بڑے خوشی کے جذبات ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب گورنمنٹ نے کاٹن کا ہمیں دیا تھا ٹارگٹ، تو اس وقت ہم نے بڑی محنت کی، کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے برکت آئی اس میں، اور ہمارے جو محکمہ زراعت ہے، ہمارے کسان بھائی ہیں، پیسٹیسائڈ ایسوسی ایشن ہے، ہم سب نے مل کے کام کیا، نمبرداروں کو، کسانوں کو، سب کو ہم نے انوالو کیا، تو ہم نے اصل بھی دیا، کسانوں نے ہماری بات مانی۔ عام طور پر ہم کسان جو ہے ہم تھوڑے سے ریجڈ اٹھتے ہیں، نئے ٹیکنالوجی پہ جاتے ہیں، نئے بیجوں پہ جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، سنی باتوں پہ زیادہ ہی جاتے ہیں، ایکسپرٹس کی بات کم ہم مانتے ہیں۔ تو اچھا بیج دیا، پھر پیسٹیسائڈ ہم نے 1 نمبر یوز ہونے دی، باقی لوگوں کے خلاف بہت سخت کارروائیاں کی ڈی پی او صاحب اور میں نے، اور پھر یہ ہوا کہ کون سی پیسٹیسائڈ کتنی مقدار میں کب استعمال کرنی، اور یہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے، وہ کسانوں کو بتایا۔ تو اللہ کا شکر ہے جو سپورٹ پرائز تھی گورنمنٹ نے اناؤنس کی تھی، ہم نے اس کو انشور کیا تھا، تو یہ ایک سکسیس سٹوری تھی پورے پنجاب، بلکہ پورے پاکستان میں سب سے ہم آگے تھے، تو ظاہر کمپٹیشن تو پنجاب کا ہوا تھا۔ تو آج ہم جو ہے نا جی وہ شکرانے نعمت کے جذبات کے ساتھ ہیں کہ لاسٹ ٹائم جب آپ سارے لوگ موجود تھے، ہم نے یہ جب کمپین شروع کی تھی، تو اس وقت ظاہر ہے مختلف قسم کے آدمی کے ذہن میں وسوسے آتے ہیں، چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اسے کامیابی دی، ہمیں برکت دی اس میں، اور آج تو ہم پچھلے سال کے جو تجربات ہیں ان کے استفادے کے ساتھ ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس سال جو 40,000 ایکڑ ہے ہم اس سے زیادہ کاشت کرنے جا رہے ہیں، اور اس سال جو ہماری فصل ہوگی، کسان کو بھی زیادہ ہم نے ایجوکیٹ کر دی ہے، وہ زیادہ پہلے سے ایجوکیٹ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے سال بھی میں یہاں پہ ہوں نہ ہوں، یا ڈاکٹر امیر ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب یہ کاٹن کی چنائی ہو رہی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس دفعہ پھر پوزیشن بکھر ہی لے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کسان آپ کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً کسانوں کے نام کیا میسیج دیں گے، کیا پیغام؟ دیکھیں میں بار بار کسانوں کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مشرقی پنجاب ہے، بدنصیبی سے جو انڈیا کے پاس انہوں نے زبردستی انگریزوں نے دے دیا تھا، وہاں پہ شرح پیداوار میں اور ہماری شرح پیداوار میں بہت زیادہ فرق ہے زمین آسمان کا۔ اگر ہم انالائز کریں تو بہت ساری زمینیں ہماری ان سے بہتر ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ نہ ہم جدید فارمنگ کرتے ہیں، نہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ جو جدید سائنسی ریسرچ اور بیج آتے ہیں نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑوں سے اور پیسٹیسائڈز سے جو بچاؤ کے طریقے ہیں، ایگریکلچر والے ہمارے لوگ موجود ہیں، نہ ہم ان کو اپناتے ہیں، اور موسمی اثرات سے بچنے کے لیے جو مختلف قسم کی ایڈوائزری جاری کرتی ہے محکمہ زراعت، نہ ہم اس کو مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو کسانوں کو میں کہتا ہوں کہ محکمہ زراعت پنجاب نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، میرا خود اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے۔ آپ نے جو بھی فصل اگانی ہے اس کا لٹریچر اویلیبل ہے، اس میں پتہ ہے کہ کون کون سے بیج کس علاقے میں کاشت ہونے ہیں، کیسے کاشت ہونے ہیں، کاشت کا عرصہ کیسا ہوگا، زمین کی تیاری کیسی ہوگی، بیماریاں کون سی ہو سکتی ہیں، ان کی علامات کیا ہیں۔ اگر وہ آ جائیں تو آپ نے ہماری فیلڈ کی ٹیمیں بھی موجود ہوتی ہیں ایگریکلچر ایکسٹینشن کی، لیکن آپ نے اس کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اگر جدید سائنس سے، ٹیکنالوجی سے، جدید ریسرچ سے کسان فائدہ اٹھائے گا تو اس کو بہت زیادہ پروفٹ بھی ملے گا،
اور زرعی پیداوار میں اور اس میں جو زرعی آمدن ہے ملکی اس میں بھی GDP میں بھی بہتری ہوگی. تو میں کسانوں کو یہی کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں IT کا دور ہے, ہر آدمی کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے. ہمارے پاس بروشر موجود ہیں ہمارے زراعت کے, ہمارے پاس اس میں ویڈیو کی شکل میں چیزیں موجود ہیں. تو پرانے طریقوں کے بجائے یہ جو جدید طریقے ہیں یہ سیکھیں اور اس کے مطابق کاشتکاری کریں. جدید طریقے سے جو ہے وہ کاشتکاری کی جائے تو زیادہ پیداوار اور زیادہ آمدن حاصل کی جا سکتی ہے. یہاں پہ ہم ڈاکٹر امیر حسین موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ کس علاقے میں کون سی جو اقسام ہے زیادہ تر وہ علاقے کے لیے مفید ہے, اور طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا کاٹن کی فصل کے لیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے. جی شکریہ. سب سے پہلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے ہراول دستے میں ہیں اور ان کی سربراہی میں ہم ساری کاٹن کی کمپین چلا رہے ہیں, اور جب بھی سر کو ریکویسٹ کی ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہر جگہ پہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ کون سی ویرائٹی, تو پچھلے سال دیکھا گیا اس میں وقت بڑا اہم ہے, ویرائٹی بھی ہے وقت بڑا اہم ہے. اگیتی کاشت کی پچھلے سال اچھی پیداوار آئی تھی اور پورے پنجاب میں اس دفعہ ہم کمپین کر رہے ہیں کہ اگر رقبہ آپ کے پاس فارغ ہے تو اگیتی کاشت کر دیں. اس کے علاوہ ٹرپل جین ویرائٹیز جو ہیں یہ ہمارے بکھر میں ٹاپ پر رہی ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی ہمیں انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ جڑی بوٹیاں اگر اگائیں تو گلیفوسیٹ ریزسٹنٹ ویرائٹیز ہیں, اور جو کیڑے لگتے ہیں خاص کر سنڈیاں ان کے خلاف بھی قوت مدافعت ان میں زیادہ ہے. شکریہ جی. اور یہ زمین کی تیاری کے حوالے سے یعنی کہ پہلے ہم پانی دے کے اس کو کاشت کریں یا پھر کھیلوں میں زیادہ طریقہ کار کی؟ یہ جدید طریقہ جو ہے کھیلوں کا ہے, کیونکہ جو کپاس کا بیج ہے یہ اپنی ٹوپی باہر لے کر آتا ہے. زمین اتنی نرم ہونی چاہیے کہ وہ زمین سے باہر آ سکے. جب ہم اوپر سے پانی لگا دیتے ہیں تو کرنٹ بن جاتا ہے تو وہ اگ نہیں سکتی. اگر بارش ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے, لیکن جو رج سوئنگ ہے اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اب بارش ہو جائے, آپ ہلکی اپاشی کرتے رہیں 2-3 دن, انشاءاللہ یہ اگ آئے گی. چاچا کوئی سمجھ آئیے ڈاکٹر صاحب تو کو سمجھایا جی اچھا ہے آج دالا پروگرام بالکل ٹھیک ہے, مہربانی. کسان بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر بکر ڈاکٹر نور محمد امان کا اور زراعت کے افسران کا کہ انہوں نے ہمیں معلومات بھی دی جدید ٹیکنالوجی اور جدید طرز کی کاشتکاری کے بارے میں بھی معلومات ہو سکی تاکہ ہم زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں. جو کسان ہے, کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا. زیادہ پیداوار حاصل کر کے ملک کو بھی خوشحال کیا جا سکتا ہے. کاٹن کی فصل یقیناً سفید سونا کے نام سے پہچانی جاتی ہے, تو آپ ضرور جو ہے وہ کاٹن کی فصل کاشت کریں, اور ڈاکٹر نور محمد امان صاحب نے جو آپ کو مفید مشورے اس پر عمل کریں, اور ڈاکٹر امیر حسین نے بھی آپ کو آگاہ کیا ہے. بہت شکریہ. نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ تک دیجیے گا اسلم بلوچ اور راؤ عبداللہ کو اجازت. اللہ حافظ. ٹویلو نیوز, خبر سے تحقیق تک.